السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اب ہم پڑھیں گے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن کریم نے گزرے ہوئے دنوں ایام اللہ کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا اور نہ اس پر اکتفا کیا جو انبیاء اور رسولوں کو اپنی امتوں کی طرف سے جھٹلائے جائے، مذاق اڑائے جائیں، توہین کرنے اور دھتکانے کی صورت میں تکلیفیں پیش آئی، اور نہ ہی اس پر اکتفا کیا جو ان امتوں پر رسولوں کو جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے، ان کے خلاف سازشیں کرنے اور قتل کے ارادے کے سبب عذاب، ہلاکت اور تباہی آئی، جیسا کہ انبیاء کے قصوں میں ان کے واقعات میں گزر چکا ہے۔ قرآن اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم نے اللہ کی نعمتوں کا بھی بہت ذکر کیا، کبھی تفصیل سے اور کبھی اختصار سے۔ ان میں بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نوازا، اور انبیاء میں خاص کر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار سونپا اور ان کی سلطنت میں وسعت عطا کی، اور انہیں وسعت علم سے بھی نوازا، اور ان دونوں کو وہ کچھ سکھایا جن سے لوگ جاہل تھے۔ طاقتوروں اور سرکشوں کو ان دونوں کے تابع کر دیا، اور سرکش نافرمان حیوانات اور جمادات کو ان کا مطیع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو دین اور جہانبانی کا علم عطا کیا، تو ان دونوں نے کہا شکر ہے اللہ اس کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے۔ انہوں نے اظہار تشکر کیے، کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہم کو نظام سلطنت کے متعلق سب چیزیں دی گئی ہیں۔ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا صاف فضل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر انعام۔ پھر داؤد علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا، اور وہ تسبیح اور دعا ان کے ساتھ ہوتے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے وہ ان کے ساتھ ہوتے، دعا کرتے وہ ان کے ساتھ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذرا شیڈول کی صنعت اور کارکری سکھائی اور ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت عطا کی تھی، اور ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو، اور یہی حکم پرندوں کو بھی دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اور حکم دیا کہ تم پوری زریں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں صحیح اندازہ رکھو، اور تم سب نیک کام کیا کرو، میں تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے ان کو ذرہ بنانے کی کارگری تم لوگوں کے نفع کے لیے سکھائی تاکہ وہ تم کو بچا لے لڑائی میں ایک دوسرے کے زور سے، سو کیا تم شکر بھی کرو گے یا نہیں؟ داؤد علیہ السلام اس وسیع تر سلطنت اور ہنرمند اور طاقتور ہاتھ، زبردست اقتدار کے باوجود عاجزی کے ساتھ اور انکساری کرنے والی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی، لمبی دعا کرنے والی، تسبیحات کرنے والی، عادل اور حکمران جو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے اور کسی کی رعایت نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں حاکم بنایا ہے، بس لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے رہنا اور کبھی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ایسا کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن بھول گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا احسان۔ پھر جو سلیمان علیہ السلام